السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورۃ المومنون ہے۔ تو 10th کلاس میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں، پہلے بھی کوئی بھی صورت ہے اس کا آپ نے تعارف یاد کرنا ہے، تعارف نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس کے جو مشقی سوالات ہیں، جیسے ہم نے یہاں بورڈ پہ بھی دیے ہیں، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ صرف 3 یا 4 سوال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشق کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، چاہے وہ شارٹ میں ہیں چاہے وہ لانگ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مشقی سوال جو آیات ہیں وہ آپ نے نہیں چھوڑنی، وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ جب بھی آئے گا تو مشق سے آئے گا، متن سے نہیں آئے گا۔ متن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت ساری آیات کٹھی لکھی ہوتی ہے اس سے نہیں آنا، آپ بے شک اس کو نہ یاد کریں، لیکن مشقی آیات لازمی یاد کرنی ہے، وہ 2 3 یا 4 ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ اس طرح شارٹ بھی اگر آئی تو 4 5 آ جائیں گی، وہ آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی فضیلت آ رہی ہے تو وہ فضیلت بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ یہاں پر پہلے دیکھیے تعارف ہے جو ہم نے بورڈ پہ دیا ہے، یہ تعارف چونکہ لازمی ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی 23ویں صورت ہے اور 18ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ تو پیارے یہ مختصر سا یہ جو ہے تعارف ہے، آپ نے اس کو لازمی یاد کر لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے ہے اہم مختصر مشقی سوالات۔ یہاں پر دیکھیے پہلا سوال ہم نے دیا ہے، سورۃ المومنون میں مومنین کی بیان کردہ صفات لکھے۔ تو جواب میں آئے گا وہ اپنے نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، یعنی ان کو نہیں اپناتے ہیں۔ تو یہ 2 جو ہے اس کی صفات ہیں مومنین کی، یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، یہ آپ نے نہیں چھوڑنی۔ آگے چلے جائیں، اس صورت میں کفار مکہ کے انکار کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے دین سے کیوں انکار کیا، وہ دین سے کیوں منحرف ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے ذرا جواب ہے اس کا۔ اس صورت میں کفار مکہ کے انکار کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ قیامت کے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر انکار کرتے تھے، وہ منکر تھے اس کے۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا، وہ جب ہم مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو آپ یہ رکھیے دوبارہ، یعنی کفار کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ تھا، اس لیے انہوں نے دعوت دین کا انکار کیا، یہ ان کی انکار کی وجہ تھی۔ تو پیارے بچوں یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہم نے آگے دیا ہے، یہ اس کے اندر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سوال اس کا جواب ہم نے بورڈ پہ نہیں دیا، آپ نے وہ لازمی یاد کرنا ہے، یہ سوال آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، سورۃ المومنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل لکھیں، تو یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اب آگے چلے جائیں معروضی کی طرف۔ کتنی چیزیں ہوگی، تعارف ہو گیا، اس کے علاوہ مختصر مشقی سوالات ہو گئے، اور مشق کے اندر جتنی بھی آیات آتی ہیں وہ ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ معروضی ہو گئی۔ یہ معروضی بھی آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، انشاءاللہ اسی میں سے جو ہے پیپر آئے گا۔ یہ یاد رکھنا، 4 جو آیت آئیں گی 4 میں سے 2 لکھنی ہوگی آپ نے، وہاں پر کم از کم 4 آیت آئیں گی یا 5 آئیں گی، وہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ 2 لکھیے تو 2 آپ کو یاد ہونی ضروری ہے، یعنی 5 آیت یاد کریں تو ان میں سے چلو کم از کم 2 آیت تو آپ کو یاد ہو ہی جائیں گی۔ اس لیے معروضی ہے، معروضی کو دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، سیلاب کا، پتھروں کا، آگ کا، تو جواب آئے گا سیلاب کا، یہاں پہ نشان لگانا ہے۔ اگر انسان مراحل کو بیان کرنے کا مقصد کس کو مضبوط بنانا، عقیدہ آخرت کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، جواب آئے گا عقیدہ آخرت کو، یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ معروضی بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، لازمی یاد کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔